السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو اسی پیج کی آپ کے 11ویں لائن پہ آپ کا جو ہے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور جہاں پہ آپ کا جو ہے رکوع بھی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ولا تکفرون پہ جو ہے آپ کا ایک رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور جہاں سے ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہاں سے آپ کا اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 153 جو ہے آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ چلو جلدی سے اب ہم سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کی خلاصہ تفسیر ہے کہ اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد حاصل کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ۔ وجہ یہ کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب صبر میں یہ وعدہ ہے تو نماز میں جو اس سے بڑھ کر ہے، اس میں تو بدرجہ اولیٰ یہ بشارت ہوگی۔ اب جو ہے صبر اور نماز ہر مشکل کا حل ہے اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ آ رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر اور استعینوا، مدد لو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کے تمام حوائج و ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات اور مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر دو جز سے مرکب ہے، ایک صبر اور دوسرا نماز، اور اس نسخے کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس طرح سے اشارہ کر دیا ہے کہ استعینوا کو عام چھوڑا ہے، کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب جو ہے تفسیر مظہری میں اس عموم کو واضح کر دیا ہے۔ اب اس دو جزئی نسخے کے دونوں اجزاء کو سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب صبر کی اصل حقیقت۔ صبر کے اصل معنی جو ہے اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ پھر قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 حصے ہیں: ایک اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرا اطاعت اور عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، اور تیسرا مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کی امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف و پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ یہ تینوں صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو تو صبر کہا جاتا ہے۔ 2 شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہے، عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اب قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی، پکار کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ آیت قرآن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس سے بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بے شک پورا دیا جائے گا، انما بے شک، یوفی الصابرون پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو،
اجرہم، ان کا اجر بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ اب نماز دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں یکسیر ہے، وہ نماز ہے۔ اب صبر کی جو تفسیر ابھی لکھی گئی ہے، اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات ہی جو ہے صبر کے جزیات میں سے ہیں۔ اب صبر کے معنی ہے نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام اطاعت کی پیروی کرنا اور جو تمام گناہوں سے بچنا۔ اب جو ہے نماز اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کے تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات کو مؤثر بالخاصہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیت، حرارت اور برودت کے حساب سے، جیسے کسی خاص مرض کے ازالہ کے لیے بعض دوائیں جو ہے مؤثر ہوتی ہیں، اسی طرح جو نماز ہے انسان کے تمام ضروریات کو پورا کر دیتی ہے، اور جو ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نماز تمام مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے۔ اور اب اگر کوئی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ان پر اگر ان کو غیر مؤثر ہوتی ہے، وہ اتنا اثر نظر نہیں آتا، تو پھر اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع و خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ حدیث میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اب ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کلمے میں اس کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ مشکلات کا حل اور مصیبتوں کو دفع کرنے کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو، اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ یہاں پر ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔